اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے کے اندر، جب کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہر طرف ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا، اور اللہ کی ذات پر، اللہ پاک کی ذات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طرح طرح سے حملے کیے جا رہے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان علماء کے سرخیل تھے، ان علماء کے قائد تھے کہ جنہوں نے ان فتنوں کا زبردست مقابلہ کیا، اور اس انداز میں دین اسلام کی تشریح کو، جو حقیقی تشریح تھی وہی دین اسلام کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، اس کو آپ نے بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھا، اور جو باتیں دین کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھیں، جو غلط عقائد، جو غلط نظریات دین کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اولیاء پر، صحابہ پر، اہل بیت پر، انبیاء پر، حتیٰ کہ اللہ کی ذات پر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے، ان کے بارے میں جس طرح کے غلط نظریات اور عقائد کو بیان کیا جا رہا تھا، ان تمام نظریات اور عقائد کا دلائل کے ساتھ آپ نے رد کیا۔ تو بالکل واضح طور پر اسلام کی صحیح تصویر کو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ آپ نے کوئی نئی بات بیان نہیں کی، یعنی ایسی نہیں کہ جو ایسی صحابہ نہیں یا کہ جو آپ نے جو ہے اپنے طور پہ بیان کی ہو، اپنے انداز میں وہی باتیں کہ جو دین اسلام کی صحیح تشریح ہمیشہ سے علماء کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی بات کو آپ نے بیان کیا، اور آپ کی ان تعلیمات کو، جو تعلیمات آپ بیان کرتے رہے، جو چیزیں آپ بیان کرتے رہے، اس کو اس زمانے کے علماء نے بھی اور بعد کے علماء نے بھی تسلیم کیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ بات تو کر سکتے ہیں، کوئی بات کرتا ہے کہ جی ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کون سی بات کہ جس سے اختلاف کیا جائے گا، وہ بات بھی تو پیش کی جائے نا۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو باتیں کی ہیں وہ اپنی جانب سے کی ہی نہیں ہیں۔ آپ نے چاہے وہ عقائد کی بات میں تو کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا نا، بلکہ اختلافی مسائل جو ہوتے ہیں وہ تو فروعیات کے اندر ہوتے ہیں، فقہی مسائل کے اندر ہوتے ہیں، عقیدہ تو مسلمانوں کا متفق علیہ ہے۔ کون اس بات کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے؟ تو جب اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ بات کی گئی اور اس زمانے کے اندر یہ فتنہ برپا کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جائے تو نبی نبوت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آ جاتا ہے، یعنی امکان کی بات کی گئی، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دوسرے علماء نے دلائل کے دریا بہا دیے، تو اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ جو ختم نبوت کے حوالے سے یہ گفتگو بھی کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کا آنا ممکن ہے، تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ مسلمان متفق ہو کر اس کا رد کریں گے، اس کو کفر قرار دیں گے، تو اس میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ یعنی یہاں امکان بھی نہیں ہے۔ امکان بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ پاک کے لیے جھوٹ کو ماننا، اللہ پاک کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، تو اب اگر کسی بھی مسلمان کے سامنے یہ بات کی جائے گی تو اس کا رد ہی کرے گا نا، اس کا جواب ہی دے گا، تو اس میں کس کا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اسی طرح نعوذ باللہ کوئی شیطان اور ملک الموت کے علم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بڑھ کر بتائے، تو کون سا مسلمان اور خاص طور پہ کون سا عالم ہوگا جو اس کو کفر قرار نہیں دے گا؟ اس کو کفر ہی قرار دے گا۔ اسی طرح کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے توہین والی بات کرے اور آپ کے علم کو طرح طرح کی غلط تشبیہات دے، تو پھر اس کے کفر ہونے میں کیا کون کلام کرے گا؟ کوئی کلام نہیں کرے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دین کے اوپر باتیں اس طرح کی آ رہی تھیں، اس کی جامع تشریح کر کے ان چیزوں کا رد کیا۔ اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ عقائد و نظریات جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، اس کے اوپر جو حملے کیے جا رہے تھے، اس کا دفاع امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اور اس انداز میں فرمایا، وہ دلائل آپ نے پیش کیے کہ اس کے بعد کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی یہ باتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ جس نے بھی کہا اس طرح کی باتوں کو، وہ کیا کھل کے اس طرح کی باتیں اب مسلمانوں کے درمیان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ علماء نے، بالخصوص امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اس کا اس انداز میں رد کر دیا کہ اب چھاپنے کی بجائے چھپانا ضروری ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ورنہ اگر یہ رد نہ کیا جاتا تو چھپانے کی بجائے چھاپا جاتا۔ تو اب آنکھیں بند کیوں نہیں کی جائیں گی کہ جس نے ہمارے ایمان کی، عقیدے کی اس انداز میں حفاظت فرمائی؟ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ذات ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جس انداز میں دین اسلام کی تشریح، توضیح اور دلائل کے ساتھ جس انداز میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے، پڑھنے والا جب بندہ آپ کی کتابوں کو پڑھے گا، آپ کے رسائل کو پڑھے گا، تو منصف ہوگا، انصاف پسند ہوگا، تو کبھی بھی آپ کی جلالت علمی سے انکار نہیں کرے گا، اور جب پڑھ لے گا تو کہے گا کہ ہاں واقعی ان کی ذات پر آنکھیں بند کر دینی چاہیے، مان لینا چاہیے۔ مصیبت مسئلہ ہمارے یہاں پر یہ ہے، پرابلم ہمارے یہاں پر یہ ہے، دور ہے سوشل میڈیا کا، اور انسان ہمیشہ سے شہرت کا طالب رہا ہے، یا تو دولت کا طالب رہا ہے یا شہرت کا طالب رہا ہے، اور یہ حب جاہ حب مال یہ ہمارے یہاں پر ہمیشہ رہتا ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ ذریعہ ہے، بدنام ہو جاؤ تو بھی نام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور کس اچھے طریقے سے کام کر لو تو بھی اگر نام ہو گیا تو ہو گیا، بدنام ہو کر نام جلدی ہو جاتا ہے ہمارے دور کے اندر۔ تو اس لیے لوگ اس طرح کی باتیں کرنا یہ شروع کر دیتے ہیں، کوئی کسی کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ کوئی صحابہ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے تو کوئی اہل بیت اطہار کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، نعوذ باللہ کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف گفتگو کر رہا ہے تو کوئی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔
تو یہ جو تصورات، یہ خیالات جو ہیں، یہ جاہلوں کے ہیں، جو اجہل قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے کبھی کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے ہی نہیں کیا، کبھی وہ بیٹھے ہی نہیں کسی استاد کے سامنے. باقاعدہ جو سلسلہ چلتا ہوا آتا ہے پڑھنے کا، ہر فن کا، ہر معاملے کا کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ علم حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر اس علم کے افراد اس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کی بات کو اتھینٹک مانا جاتا ہے. یعنی اگر ڈاکٹر جو ہے وہ بغیر پڑھے ڈاکٹروں سے گفتگو کرنا شروع کر دے، یعنی ڈاکٹر ہو ہی نہ سرے سے، خود اپنے طور پہ کچھ پڑھ لیا تو میڈیکل، پھر اس صورت میں کیا اس کی بات کو مانا جائے گا؟ اس کی سنیں گے بھی نہیں. مسئلہ یہ نا سب سے بڑا کہ آپ کو ڈاکٹری پڑھنی ہے، آپ کس سے پڑھیں گے؟ میڈیکل پڑھنا ہے، میڈیکل میں داخلہ لینا ہے آپ کو، تو کس سے کہاں داخلہ لیں گے؟ جو بھی اسی فن کے اگر بالفرض ہمارے دور کی بات کریں ہم، تو ہمارے دور میں چونکہ مدارس کے اندر عمومی طور پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے، صحیح، کوئی بھی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی جامعہ میں نہیں جائے گا، ہاں مدرسے میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، وہ کہاں جائے گا؟ میڈیکل کالج کے اندر جائے ٹھیک گا. ہے. ٹھیک ہے، کسی کو انجینئرنگ پڑھنی ہے وہ میڈیکل کالج میں نہیں جائے گا، وہ انجینئرنگ کالج کے اندر ہی جائے گا، وہاں جا کے وہ تعلیم حاصل کرے گا. فزکس پڑھنا ہے، فزکس کے استاد سے پڑھے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کو بایولوجی کے استاد سے نہیں پڑھے گا. میتھ پڑھنا ہے، میتھ کے استاد سے پڑھے گا. تو ہر چیز، اگر مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابو مجھے جو ہے وہ انگلش پڑھنی ہے، تو آپ اسے سب سے بڑے اردو دان کے پاس بھیج دیں کہ وجہ سے جا کے انگلش پڑھ لو، بھلے اس کو انگلش نہیں آتی، ظاہر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے. آپ کو اردو میں بہترین جو ہے وہ ادب سیکھنا، اردو کا ادب، آپ اس کو جو ہے وہ کسی انگریز کے پاس بھیج دیں کہ اس سے جا کے اردو ادب سیکھ لو، تو کیسے ہوگا؟ تو اسی طرح جو دین ہے وہ دین کس سے سیکھا جائے گا؟ صحیح. دین کا علم بھی آپ اسی سے حاصل کریں گے نا جو اس کا ایکسپرٹ ہو، جس نے اس کی تعلیم حاصل کی ہو. اب جس کو الف سے بے دین کی آتی نہیں، جس کو عربی عبارت تک پڑھنا آتی نہیں، وہ کہ میں قرآن و حدیث کو خود سمجھ سکتا ہوں، کتنا بڑا ظلم ہے. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی نے 10 سال قبیلہ حذیل کے اندر گزارے، جو عرب کا فصیح ترین قبیلہ تھا. کس لیے گزارے؟ تاکہ عربی زبان کے اندر ایسی خود عربی ہیں، ایسی مہارت حاصل کر لیں کہ قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، جو اس کے معانی اور مفاہیم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. پھر اس کے بعد ان کی خدا داد ذہانت اپنی جگہ پر، اور علم دین کے لیے الگ تگ و دو اپنی جگہ پر. اب کوئی شخص آتا ہے جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، آ کے وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں نے قرآن کو سمجھا اس طرح تو امام شافعی بھی نہیں سمجھے. پھر کیسے کہیں گے اس بات کو؟ کیسے تسلیم کریں گے آپ کی بات؟ یعنی آپ بڑے بڑے جو فلاسفر ہیں ان کے مقابلے میں آپ ہماری بات کو تسلیم نہیں کریں گے. اگر ہم کوئی حکمت والی بات کہیں تو نہیں، اس کی بات معتبر ہے زیادہ. وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا فن ہے، آپ اس کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں، ہماری بات کو تسلیم نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے. میں میڈیکل کی بات، میں میڈیکل کی کوئی بات آپ کو بتا دوں، میں ڈاکٹری کی کوئی بات آپ کو بتا دوں، انجینئرنگ کی کوئی بات آپ کو بتا دوں، جو میں نے اس کتاب سے پڑھ لی، اس کتاب سے پڑھ لی، تو میری بات تسلیم نہیں ہے، اس کی بات کیوں تسلیم ہے؟ اگر میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کر لی چلے اس کی میڈیکل کی، تو بھی میری بات ویسی معتبر نہیں جیسے کہ 50 سال پرانے ڈاکٹر کی بات معتبر ہے. بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تجربہ ہو چکا، وہ مجھ سے زیادہ پڑھ چکا. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو ہماری آنکھیں پتہ نہیں بند ہونے کی بجائے اور زیادہ عجیب سی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جو اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ پورا ٹاپک ہے. اگر میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں کہ متقدمین اور متاخرین کے علم کے درمیان کیسا فرق ہے، تو اس پر علماء کی 50 نصوص موجود ہیں کہ متقدمین یعنی پرانے علماء کے جو علمی رسوخ ہوتا تھا، ان کی مضبوطی ہوتی تھی، وہ اس قدر زیادہ ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی نے فرمایا کہ جب آپ نے ابو بکر الاسماعیلی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب کا مطالعہ کیا، مسند فاروق کا، تو آپ نے فرمایا میں نے جان لیا کہ متاخرین متقدمین کے حفظ کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتے. ایسے کئی نصوص علماء کی موجود ہیں. تو اس لیے ہمیشہ اپنے بزرگوں کا دامن تھام کے رکھیں، اسلاف کا دامن تھام کے رکھیں. ہمیں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جس پر تو نے انعام کیا، اور وہ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، نیک لوگ ہیں، پارسا لوگ ہیں. ہمیشہ اس کے راستے کو اختیار کریں. فرمایا ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، کہ جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. تو مسلمانوں کا راستہ کون سا ہے؟ وہ یہی راستہ ہے کہ جس کے اوپر اہل سنت چل رہے ہیں، جس پر ائمہ اربعہ کے مقلدین چل رہے ہیں. وہ راستہ نہیں ہے کہ جس پر جہلا چل رہے ہوں، وہ راستہ نہیں ہے کہ جس کے اندر بزرگوں کی توہین ہو رہی ہو، وہ راستہ نہیں ہے کہ جس میں صحابہ و اہل بیت کو جو ہے وہ 2 ٹکے کا نعوذ باللہ قرار دیا جا رہا ہو، جس میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہو. یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ بزرگوں کا راستہ کب سے بن گیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. تو ہمیشہ اسلاف کے بزرگوں کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں.